جنازہ میرا اٹھے گا، امن میرا تباہ ہوگا، ترقی میری ختم ہوگی، خوشحالی میری ختم ہوگی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو فیصلے کرتے ہیں کہ فیصلے کرے یار، امریکہ کی غلامی کرنی تھی کر لی، پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہونا تھا مسلط ہو لیا، 1100 ارب کے کیسز معاف کرانے تھے کر دیے، لیکن میری زندگی سے تو مت کہہ لو یار، سالوں بعد ہم نے امن حاصل کیا، میں کیوں فریاد نہ کرتا، میں کیوں آواز نہ اٹھاتا، میں کیوں اس کے اوپر گفتگو نہ کرتا کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2013 سے پہلے سواد آپ نے دیکھا ہوگا جہاں ایک طرف لاشیں گرتی تھی، سکول تباہ تھے، سڑکیں تباہ تھی، لوگوں میں خوف تھا، کاروبار تباہ تھے، سیاحت ختم ہو گئی تھی، آج سوات میں یونیورسٹیز بن چکی، اسپتال بن چکے، سڑکیں بن چکی، موٹر ویز بن چکی، سکول بن چکے، سیاحت کا فروغ ہو گیا، لوگوں کی معاشی سرگرمیاں شروع ہو گئی، لوگوں کا بدحالی سے خوشحالی تک سفر ہو گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سواد بنایا ہے، میں کیسے کسی کی حوالے کر سکتا ہوں؟ ہمارے لوگوں نے، آپ کو یاد ہے کہ ایک ایک گھر سے جنازے اٹھے تھے جب انہوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی، نواز شریف اور شہباز شریف مشرف کے دور میں 400 ڈرون حملے ہوئے تھے۔ میرے اپنے لوگ اس جنگ کا ایندھن بنیں گے، مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ قوم تو کڑی ہو گئی ہے، قوم نے فیصلہ سنا دیا ہے، قوم امن چاہتی ہے، قوم آپ کے گیم ایکسپوز ہو چکا ہے، یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ آگے کیا کر رہے تھے، ایکسپوز تو آپ کا گیم ہو گیا ہے، لیکن اب ہماری زندگیوں سے مزید مت کہہ لو، ہمارے امن سے مت کہہ لو، ہماری خوشحالی سے مت کہہ لو یار۔ ایک دھماکہ جب ہوتا ہے ہم امن چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم خوشحالی چاہتے ہیں، ہمیں امریکی رجیم چینج کی خاطر ہمیں اس کا ایندھن مت بناؤ، ہمیں امن سے جینے دو، ہمارے لوگوں کو امن سے جینے دو۔ اور میں وارن کرتا ہوں تو میرے پاکستانیوں، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ میں اپنے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کو لوگوں کو کہتا ہوں، ایندھن ہم بنیں گے تو آگ کی تپش سب محسوس کریں گے، ہم سب نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس گیم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، ہم تو اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنا حق ادا کر سکے، ہم اپنے لوگوں کی نمائندگی کر سکے۔ پوری طور پہ خاموشی تھی میرے پاکستانیوں، امپورٹڈ حکومت سے میں پوچھتا رہا، ریجیم چین آپریشن کے دوسرے مرحلے کا میں بتاتا رہا، اور پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں پلاننگ یہ بھی کی گئی ہے بدقسمتی سے کہ ہماری لاشوں کے اوپر کسی قومیت کے نام پہ سیاست کرنے والی جماعت کی ریوائیول، یہ پلاننگ کا حصہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرو، کسی کی ریوائیول کرو، آگ لگا دو، اور پھر اس کے بعد امریکہ کے مفادات بھی، کسی سیاسی جماعت کے مفادات بھی۔ اور آخری چیز میں نے بتائی تھی کہ فاٹا کے مرجر کے خلاف اگر کسی نے افغانستان میں آپ سے کمٹمنٹ لی ہے یا مطالبہ کیا ہے، آپ کا اس کے اوپر کیا جواب ہے؟ اور پاکستان میں ایک مذہبی جماعت ہے جو اس کے خلاف تھی ہمیشہ سے، تو پھر کیا یہ کمبینیشن ہے یار؟ یہ کیا گیم کھیلا جا رہا ہے؟ کہا گیا کچھ نہیں ہو رہا، کہا گیا کہ ایسی سوال اٹھا رہے ہیں، کنسپیریسی تھیوریز ہے، پتہ نہیں کہ کہاں سے اس کے دل میں یہ خیال آتے ہیں اور سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ ثابت ہوا میرے پاکستانیوں، اور میں نے یہ بھی وان کیا تھا اور میں وان کرتا گیا، اپنے قوم کو بتاتا رہا۔ آج مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمارے جو امپورٹڈ حکومت ہے، امریکی غلام، اعلی اور سہولت کار، سب خاموش رہے، کسی نے ذمہ داری نہیں نبھائی، بلکہ گیم کا حصہ تھے۔ میرے پاکستان کو، میرے پختونوں کو ایندھن بنا کے اپنے مفادات کا اصول چاہیے تھا، پھر سے ہمارے گھروں میں لاشیں گرانی تھی۔ اور اس کے ساتھ افسوس اس چیز کا ہے کہ کسی بھی میڈیا نے رپورٹ ہی تک نہیں کیا، اور جب آگ لگی اور اب اطلاعات آ گئی کہ لوگ پہنچ گئے ہیں تو کوئی ٹویٹ بھی کرتا ہے، کوئی اس کے اوپر بات بھی کرتا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، آپ نے آواز اٹھانی ہے، اور میں مطمئن کس چیز پہ ہوں، قوم کھڑی ہو گئی ہے، قوم نے ریاست کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم کسی کی جنگ میں ایندھن نہیں بنیں گے، ہمارے لاشوں کے اوپر کسی کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا، ہم کسی اور کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ میرے پاکستانیوں، آج تو وہ تمام جماعتیں حکومت میں ہیں جو ہمارے اوپر 9/11 کے بعد امریکہ کی جنگ میں ہم گئے، کیا 9/11 میں ایک پاکستانی ملوث تھا؟ نہیں تھا۔ کیا 9/11 سے پہلے پاکستان میں دھماکے تھے؟ نہیں تھے۔ جب 2004 میں پہلا آپریشن ہوا، اس کے بعد آپ کو وزیرستان، کرم، خیبر، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، باجوڑ، مالاکنڈ ڈویژن، ہر جگہ پہ آپریشن کرنے پڑے۔ 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا، 7,000 سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے، 120 ارب ڈالر اپنی معیشت کا نقصان کیا۔ سالوں بعد ہم نے امن حاصل کیا، میں کیوں فریاد نہ کرتا، میں کیوں آواز نہ اٹھاتا، میں کیوں اس کے اوپر گفتگو نہ کرتا کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2013 سے پہلے سواد آپ نے دیکھا ہوگا، سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کا سواد دیکھے، آج کا مالاکنڈ ڈویژن دیکھے، جہاں ایک طرف لاشیں گرتی تھی، سکول تباہ تھے، سڑکیں تباہ تھی، لوگوں میں خوف تھا، کاروبار تباہ تھے، سیاحت ختم ہو گئی تھی، آج سوات میں یونیورسٹیز بن چکی، اسپتال بن چکے، سڑکیں بن چکی، موٹر ویز بن چکی، سکول بن چکے، سیاحت کا فروغ ہو گیا، لوگوں کی معاشی سرگرمیاں شروع ہو گئی، لوگوں کا بدحالی سے خوشحالی تک سفر ہو گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سواد بنایا ہے، میں کیسے کسی کی حوالے کر سکتا ہوں؟ میں کیوں اس کے اوپر بات نہ کرتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو فیصلے کرتے ہیں کہ فیصلے کرے یار، امریکہ کی غلامی کرنی تھی کر لی، پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہونا تھا مسلط ہو لیا، 1100 ارب کے کیسز معاف کرانے تھے کر دیے، لیکن میری زندگی سے تو مت کہہ لو یار۔ ہمارے لوگوں نے، آپ کو یاد ہے کہ ایک ایک گھر سے جنازے اٹھے تھے جب انہوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی، نواز شریف اور شہباز شریف مشرف کے دور میں 400 ڈرون حملے ہوئے تھے، ایک ڈرون حملہ ہوتا تھا اس سے دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوتا تھا۔ عمران خان کے دور میں تو ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا تو دہشت گردی بھی نہیں تھی، عمران خان نے تو امریکہ کو اڈے نہیں دیے، ایبسولوٹلی ناٹ کا کوئی دہشت گردی نہیں تھی۔ تو پھر ہمارے امن کو تباہ کرنے کے لیے یہ کون سی پالیسیز ہوتی ہے؟ یہ کون سی عقل کی بات ہے جو اس میں 13 جماعتیں اس وقت شامل ہیں امریکہ ریجیم چین آپریشن میں اور اس کے دوسرے مرحلے میں؟ یار اپنے اس ملک میں رہنا ہے،
اس ملک پہ سیاست کرنی ہے. جب آپ کا امپورٹڈ وزیر اعظم وہ بیٹا ہو جو کہ نعرہ لگائے, تقریر میں کہے کہ میں القاعدہ کو کہتا ہوں, طالبان کو کہتا ہوں کہ پنجاب کے اس پار جو کرنا ہے وہ کر لے, اٹک کے اس پار جو کرنا ہے کر لے. یار یہ انسان ہے یار. دوسرا یہ کہ دہشت گردی, طالبان, یہ تو آپ لوگوں کا آپس میں تھا. ادھر آپ مار رہے تھے, ادھر وہ آپ کو مار رہے تھے. ہم تو امن کے دائی ہیں. ہم نے تو نہ ڈرون حملوں کی اجازت دی, نہ ہم نے اڈے دے دیے, نہ ہم نے جنگ کی بات کی. ہم نے تو ترقی دی ہے, ہم نے تو خوشحالی دی ہے, ہم نے تو امن دیا ہے, ہم نے تو معاشی سرگرمیاں دی ہے, ہم نے تو لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے. دیکھ لو نا آج کا سواد, دیکھ لو کہ وہاں پہ کتنا سفر طے ہوا ہے, دیکھ لو خیبر پختونخوا. تو پھر کیوں ہماری زندگی اس سے کھیل کے ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میں وارن کرتا ہوں پھر سے کہ قوم تو کڑی ہو گئی ہے, قوم نے فیصلہ سنا دیا ہے, قوم امن چاہتی ہے. قوم آپ کے گیم ایکسپوز ہو چکا ہے. یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ آگے کیا کر رہے تھے. ایکسپوز تو آپ کا گیم ہو گیا ہے, لیکن اب ہماری زندگیوں سے مزید مت کھیلو, ہمارے امن سے مت کھیلو, ہماری خوشحالی سے مت کھیلو. یار ایک دھماکہ جب ہوتا ہے 50 سا بندہ شہید ہوتا ہے, وہ کسی کا بچہ ہوتا ہے نا, کسی کا بیٹا ہوتا ہے, کسی کی کوئی بہن ہوتی ہے. جب گھر پہ مٹر گولا لگتا ہے تو ہم سے پوچھیں نا, ہر گھر سے ہم نے جنازے اٹھائے ہیں, ہماری گھر تباہ ہوئے تھے, ہمارے اسپتال تباہ ہو گئے تھے, ہمارے مساجد شہید ہو گئے تھے. تو کیوں ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہو؟ ہم امن چاہتے ہیں, ہم ترقی چاہتے ہیں, ہم خوشحالی چاہتے ہیں, ہم وہ دے چکے ہیں. ہمیں اپنے ڈرٹی گیم میں مت گھسیٹو, ہمیں امریکی رجیم چینج کی خاطر ہمیں اس کا ایندھن مت بناؤ. ہمیں امن سے جینے دو, ہمارے لوگوں کو امن سے جینے دو. اور میں وارن کرتا ہوں, باتیں ہم نے بہت کی, سوال بہت اٹھائے. میں کل کہیں پہ سن رہا تھا, کہہ رہے تھے کہ یہ بار بار بات کر رہے تو خیبر پختونخوا میں تو ان کی حکومت ہے, تو سرحدیں بھی ہم نے سنبھال لی ہے, سرحدوں پہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں, باڑ لگی ہوئی ہے, باڑ سے وہاں پہ گھس آ رہے ہیں. کس کی ذمہ داری ہے؟ انٹیریئر منسٹری ہے, میں نے بتا دیا. ڈیفینس منسٹری ہے, جھکتے مار رہے. کسی اور کی ذمہ داری ہے؟ سب مصروف ہے. تو میرے پاکستانیوں, آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. یہ صرف خیبر پختونخوا کی سوات ملاکن ڈویژن در کی بات نہیں ہے, بہت ساری اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہے, پلاننگ ہو رہی ہے. آپ نے ہمارے ساتھ مل کر اس کو روکنا ہے. میں اپنے پنجاب, سندھ اور بلوچستان کو لوگوں کو کہتا ہوں, ایندھن ہم بنیں گے تو آگ کی تپش سب محسوس کریں گے. ہم سب نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے, اس گیم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ہم تو اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنا حق ادا کر سکے, ہم اپنے لوگوں کی نمائندگی کر سکے. نہ اس وقت حکومت میں ہے, امپورٹڈ حکومت ہے, 13 جماعتیں ہے, ان کی پالیسی ہے. اور پالیسی جو تھی نیشنل سیکیورٹی کی, ابھی پارلیمنٹ کو ایک بریفنگ دی گئی تھی. ہم تو اس میں نہیں ہیں, ہم تو حکومت سے بھی باہر ہے, پارلیمنٹ سے بھی باہر ہے. اس میں کیا بریفنگ ہوئی تھی؟ کسی نے آپ کو, کسی 17 پریس کانفرنسز ہوتے ہیں حکومت کے, کسی ایک نے پریس کانفرنس کی کہ ہمارے مستقبل کے کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ مروں گا میں, جنازہ میرا اٹھے گا, امن میرا تباہ ہوگا, ترقی میری ختم ہوگی, خوشحالی میری ختم ہوگی, میرے اپنے لوگ اس جنگ کا ایندھن بنیں گے. مجھے پتا ہی نہیں ہے. آپ کیسے میرے فیصلے کر سکتے ہو؟ آپ ہوتے کون ہو ہمارے لوگوں کو امریکہ کے اوپر بھیجنے کے؟ آپ ہوتے کون ہو پھر سے ہمیں اس کا ایندھن بنانے کے؟ تو میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں, پورے پاکستان سے, خدا کے لیے آواز اٹھائے, خدا کے لیے کھڑے ہو جائے. ملاکن ڈویژن نے تو کل آپ کو واضح پیغام دے دیا نا سڑکوں پہ نکل کے کہ گیم کیا ہو رہا ہے. انہوں نے تو ایکسپوز کر دیا. ابھی آپ بھی ہمارا ساتھ دیں, اور ساتھ دیں گے تو پاکستان جو 80,000 صرف ملاکن کے نہیں شہید ہوئے تھے, آپ کی اسلام آباد اس میرٹ میں ساتھ میں آپ یہاں پہ بھی دھماکہ ہوا تھا, لاہور میں بھی آپ کے بھائی شہید ہوئے تھے, کوئٹہ میں بھی ہمارے بھائی شہید ہوئے تھے, کراچی میں بھی شہید ہوئے تھے, سب کے جنازے اٹھے تھے. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ وزیرستان سے. بھگتا کس نے؟ پورے پاکستان.